بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم اللہ کے شیر اور شہداء کے شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی سیرت کا پہلا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ دن بھر کام، عبادات اور تفریح کے بعد اہل مکہ گہری نیند میں سو گئے۔ قریش کے لوگ اپنے بستروں میں پلٹ رہے تھے، سوائے اس کے کہ جس نے اپنا بستر چھوڑ دیا وہ جلدی سوتے، چند گھنٹے آرام کرتے، پھر اللہ سے متوقع ملاقات کے لیے بڑی بے چینی سے جاگتے۔ وہ اپنے خدا سے دعا کرنے کے لیے اپنے کمرے کے کونے میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ ان کی لمبی دعاؤں کی آواز سن کر جب بھی اس کی بیوی بیدار ہوتی تو اس نے ہمدردی سے آنسو بہائے اور اس سے کہا کہ اتنی سختی سے کام نہ لینا اور تھوڑی دیر سونا۔ اس نے اسے روتے ہوئے صرف جواب دیا، سونے کا وقت ہو گیا ختیجہ۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قریش کے لیے کوئی سنگین مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ اس نے ان کی توجہ اپنی طرف معتبل کروانا شروع کر دی تھی جب وہ خفیہ طور پر اپنی دعوت پھیلانے لگے تھے۔ اس پر ایمان لانے والے اب بھی بہت کم تھے۔ کافروں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ان سے محبت اور احترام کرتے تھے۔ وہ اس پر اپنے اعتقاد کا اعلان کرنے اور اس کے پیروکاروں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن مروجہ اصولوں کے خوف اور وراثتی روایت کے دباؤ نے انہیں روک دیا۔ ان میں سے حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو اس وقت ان کے رضائی بھائی تھے، یعنی انہیں ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا۔ حضرت حمزہ اپنے بھتیجے کی عظمت اور اس کے ساتھ آنے والی سچائی سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ اسے نہ صرف بھتیجے بلکہ بھائی اور دوست کے طور پر بھی جانتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ ساتھ کھیلتے تھے اور زندگی کی ایک ہی سڑک پر قدم با قدم چلتے تھے۔ لیکن جوانی میں وہ چلے گئے، ہر ایک اپنے طریقے سے۔ حمزہ نے فراغت کی زندگی کو ترجیح دی، قریش اور مکہ کے سرکردہ رہنماؤں میں اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش کی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجوم سے دور تنہائی کی زندگی کا انتخاب کیا، گہری روحانی مراقبہ جس نے اسے سچائی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنی جوانی میں زندگی گزارنے کا الگ طریقہ تھا، حضرت حمزہ ہمیشہ اپنے دوست اور بھتیجے کی خوبیوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایسی خوبیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کرنے میں مدد کی اور اپنے عظیم مستقبل کے لیے ایک واضح خاکہ تیار کرنے میں مدد کی۔ اگلے دن حضرت حمزہ حزب معمول باہر نکل گیا۔ خانہ کعبہ میں آپ کو قریش کے بہت سے بزرگ ملے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حمزہ نے پہلی بار انہیں اس کال کے بارے میں پریشان دیکھا جس کا ان کا بھتیجا تلخی اور غصے کے لہجے میں ان کی آوازوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، کم سے کم انہوں نے ایسا نہ کرنے کا بہانہ کیا تھا، لیکن اس دن ان کے چہرے پریشان جارحانہ لگ رہے تھے۔ حضرت حمزہ ان کی باتوں پر ہنسا اور ان پر مبالغہ آرائی کا الزام لگایا۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حمزہ اپنے بھتیجے کی پکار کے خطرے کو جاننے کے لیے سب سے بہتر تھا، اور اس نے اسے خطرے کو کم کرنے کا بہانہ کیا، یہاں تک کہ قریش اس قدر آرام کریں گے کہ جب وہ بیدار ہوں گے تو اس کے بعد اس کے بھتیجے کا ان پر مکمل کنٹرول ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے اور دھمکیاں دیتے رہے جب کیا حضرت حمزہ بیٹھے رہے، جب کبھی مسکراتا کبھی ہچکولے کھاتا۔ جب وہ منتشر ہوئے تو اس کا سر اس کے بچے کے مسائل کے بارے میں نئے خیال سے بھرا ہوا تھا، جن میں انہوں نے اس کی موجودگی میں گفتگو کی تھی۔ دن گزرتے گئے اور قریش کی سرگوشیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑھتی گئیں۔ بعد میں سرگوشی اشتعال میں بدل گئی اور حمزہ نے دور سے دیکھا اس کے بھتیجے کے ان کی اشتعال انگیزی کے خلاف ثابت قدم رویہ نے اسے حیران کر دیا۔ ایسا رویہ بنی قریش کے لیے بالکل ناکافر تھا، جو خود مضبوط اور چیلنج کرنے والے جانے جاتے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی کے بارے میں شک کسی کے دل میں چرا سکتا ہے تو وہ حمزہ کے دل میں کبھی نہیں چرا سکتا تھا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جوانی تک جاننے والے سب سے بہتر شخص تھا۔ پھر اس کے قابل فخر دیانتداری، مردانگی، حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جانتا تھا جیسا کہ وہ خود کو جانتا تھا، اور شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ ایک ساتھ زندگی میں آئے تھے،
ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے، وہ ایک ساتھ پوری طاقت حاصل کی تھی۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سورج کی روشنی کی طرح پاکیزہ اور صاف تھی۔ حضرت حمزہ کے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی غلطی یا مشتبہ کام کرنے سکتے ہیں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض، ناامید، لالچی، لاپرواہ یا غیر مستحکم نہیں دیکھا۔ حضرت حمزہ نے صرف جسمانی طور پر مضبوط تھا، بلکہ عقل مند اور مضبوط ارادہ بھی تھا۔ اس لیے اس کے لیے ایک ایسے من کی پیروی کرنا فطری تھا جس کی دیانت اور سچائی پر وہ دل سے یقین رکھتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے دل میں ایک راز رکھا ہوا جو عنقریب ظاہر ہونے والا تھا۔ پھر وہ دن آیا۔ حضرت حمزہ اپنے پسندیدہ کھیل شکار، جس میں وہ بہت ماہر تھا، کی مشق کرنے کے لیے کمان لے کر اپنے گھر سے صحرا کی طرف نکل گیا۔ اس نے اپنا زیادہ تر دن وہیں گزارا۔ گھر جاتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حسب معمول گزرا۔ کعبے کے قریب عبداللہ بن جدان کی ایک خادمہ نے آپ کو دیکھا اور کہا، اے ابو عمارہ، آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو حلقم بن ہشام کے ہاتھوں آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بیٹھے دیکھا تو اس نے اسے تکلیف دی اور اسے برا بھلا کیا اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس کی وضاحت کرتی چلی گئی۔ حضرت حمزہ نے غور سے اس کی بات سنی اور کچھ دیر توقف کیا، پھر دائیں ہاتھ سے کمان اٹھا کر کندھے پر رکھ دی۔ وہ ابو جہل سے ملنے کی امید میں تیز قدموں سے کعبہ کی طرف چل پڑا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اس نے نہ ملے تو وہ اسے ہر جگہ تلاش کرے گا جب تک وہ نہ ملے۔ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اس نے ابو جہل پر نظر پڑی جو سین میں قریش کے سرداروں کے درمیان بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ بہت سکون کے ساتھ ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر کمان ماری، یہاں تک کہ اس کی کھال ٹوٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ سب کو حیران کر کے حمزہ نے چیخ کر کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی جسارت، جبکہ میں ان کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں اور میں وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ آؤ اور مجھ سے بدلہ لو، اگر ہو سکے تو مجھے مارو۔ ایک لمحے میں وہ سب بھول گئے کہ ان کے سردار ابو جہل کی توہین کیسے ہوئی تھی، اور وہ سب اس خبر سے گرج گئے تھے کہ حمزہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اس نے وہی دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جو کہا وہ کیا۔ حضرت حمزہ واقعی اس وقت اسلام قبول کر سکتا تھا جب وہ سب سے مضبوط اور باوقار قریشی نوجوان تھا۔ یہ ایک زبردست آفت تھی جس کے سامنے قریش بے بس تھے، کیونکہ حضرت حمزہ کا مذہب تبدیل ہونا اشرافیہ کے دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی حمایت کی جائے گی اور انہیں اتنی یکجہتی ملے گی کہ قریش ایک دن بیدار ہو جائیں گے تاکہ ان کے بتوں کو گرایا جا سکے۔ در حقیقت حضرت حمزہ کے مذہب تبدیل کیا تھا اور اس نے اس بات کا اعلان کیا جو اس نے اپنے دل میں اتنے عرصے سے چھپا رکھا تھا۔ حضرت حمزہ نے ایک بار پھر اپنی کمان اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالی اور ثابت قدموں اور پوری قوت کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور سب مایوس نظر آئے اور ابو جہل اپنے زخمی سر سے بہتا خون چاٹ رہا تھا۔ حضرت حمزہ تیز نظر اور عزیز شعور کے مالک تھے۔ وہ گھر چلا گیا اور دن بھر کی تھکن سے آرام کرنے کے بعد وہ سوچنے بیٹھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے غصے کے لمحے میں اس کا اعلان کیا تھا۔ اسے اپنے بھتیجے کی تذلیل اور ناانصافی کا شکار ہوتے دیکھ کر نفرت تھی کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ بنی ہاشم کو بات کی غیرت کے لیے اس قدر نسلی جوش نے ابو جہل کو سر پر مارا اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے چیخا۔ لیکن کیا کسی کے لیے یہ مثالی طریقہ تھا کہ وہ اپنے والدین اور آباء و اجداد کا مذہب تبدیل کر کے ایک نیا مذہب اختیار کرنے جس کی تعلیمات سے وہ ابھی تک واقف نہیں تھا اور جس کی اصل حقیقت کا اس نے خاطر خواہ علم حاصل نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر شک ہے، لیکن کیا کوئی غصے کے ایک لمحے میں اپنی تمام ذمہ داریوں کے ساتھ نیا مذہب قبول کر سکتا ہے جیسا کہ حضرت حمزہ نے کیا تھا؟ یہ درست تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے کی جو نئی دعوت اور اس کی جھنڈے کو اٹھا رکھا تھا، اس کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے دل میں بہت احترام رکھا تھا۔ لیکن اگر اس مذہب کو قبول کرنا اس کا مقدر تھا تو اسے قبول کرنے کا صحیح وقت کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا یہ غصے کا لمحہ ہونا چاہیے یا گہری سوچ کا زیمہ؟ اس طرح
وہ ایک واضح شعور سے متاثر ہوا کہ وہ سخت اور باریک بینی سے سوچنے کی روشنی میں تھوکوں پر دوبارہ غور کرے گا۔ حضرت حمزہ سوچنے لگا۔ اس نے کئی بے چین دن اور رات گزارے اور خواب گزارے۔ جب انسان عقل کی طاقت سے حق تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو بے یقینی علم کا ذریعہ بن جائے گی، اور حضرت حمزہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایک بار جب اس نے اپنے دماغ کو اسلام کو طلوع کرنے اور پرانے اور نئے مذہب کے درمیان تولنے کے لیے استعمال کیا تو اس نے اپنے والد کے مذہب کے لیے اپنی پیدائشی موسی پرانی یادوں اور کسی بھی نئی چیز کی فطری خوف سے شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ کعبہ، بت، مجسمے اور ان بتوں کو قریش اور مکہ نے جو اعلیٰ مذہبی مقام عطا کیا تھا، ان کی تمام یادیں اٹھا لی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس تمام تاریخ اور قدیم مذہب کا انکار کرنا ایک بڑی کھائی کا مانند ہے جسے عبور کرنا ہے۔ حضرت حمزہ حیران تھے کہ ایک آدمی اپنے باپ کے دین سے اتنی جلدی کیسے نکل سکتا ہے۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، لیکن وہ معقول سوچ کا سفر طے کرتا رہا۔ لیکن اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ کافی نہیں ہے اور اسے خلوص نیت سے غیب کی طاقت کا سہارا لینا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں اس نے دعا کی اور آسمان سے دعا کی، کائنات میں موجود ہر نور سے مدد مانگی تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ آئیے ہم اسے اپنی کہانی سناتے ہوئے سنتے ہیں۔ مجھے اپنے والد اور رشتہ داروں کے مذہب سے الگ ہوئے پر افسوس ہوا اور میں خوفناک ہے، یقینی کیفیت ہے اور سو نہیں سکتا تھا۔ میں خانہ کعبہ میں آیا اور اللہ سے دعا کی کہ میرا دل صحیح کی طرف کھول دے اور اس سے تمام شک و شبہات کا دور کر دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور میرے دل کو یقین سے بھر دیا۔ صبح ہوتے ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو اپنے بارے میں بتایا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے دل کو اس دین پر ثابت قدم رکھے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام